اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ رات کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ جو لوگ زندگی کی حقیقت اور قانون کی صداقت کو نہیں مانتے وہ دراصل مکافات عمل کی اہمیت سے بے خبر ہے۔ اس لیے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا رسول ان کی مرضی کا کوئی معجزہ کیوں نہیں پیش کرتا۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ جو کوئی اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی سب کچھ سب لینے کے باوجود اپنی ہی من مرضیاں کرتا ہے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کر لیتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو حمل رکھتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر شے اس کے ہاں مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور شہود کا عالم، بڑا، اعلیٰ و بالا۔ تغیظ غیظ سے بنا، کم ہو جاتا ہے، فال شارٹ۔ المتعالی علو سے بنا، بلند اور اعلیٰ، موسٹ ہائی۔ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک حقیقی ہیں ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر ایک حاملہ کے رحم میں مقداروں کے قانون کے مطابق جو کمی بیشی ہو رہی ہے وہ قانون بھی انہی کا مرتکب کیا ہوا ہے۔ وہ غائب اور حاضر سب کا علم رکھتے ہیں، اور ان کی ذات سب سے افضل اور ان کی صفات سب سے اعلیٰ، اور وہی ہر لحاظ سے اعلیٰ و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یکساں ہے تم میں سے کوئی چپکے سے کہے یا آواز بلند کہے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو کوئی چھپا ہو رات میں اور چل پھر رہا ہو دن کو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا آہستگی کے ساتھ بات کرنا یا با آواز بلند کہنا، کسی کا رات کے اندھیرے میں چھپا ہونا یا دن کی روشنی میں چل رہے ہونا برابر و یکساں ہے، کیونکہ ہر چیز ان کے احاطہ علم میں ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جس نے خلق فرمایا 7 آسمان اور زمین سے انہی کے مثل، نازل ہوتا ہے اس کا امر ان کے مابین، تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ فرما رکھا ہے ہر شے کا علماً۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے تعاقب گرد ہیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تغیر کرتا کسی قوم کی بابت حتیٰ کہ وہ خود تغیر کرے اپنے آپ میں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو نہیں اسے کوئی رد کرنے والا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ
میوال اور نہیں کوئی ان کا اس کے علاوہ دوست۔ مواق کی بات تم عقب سے نکلا، یکے بعد دیگرے، ایک کے پیچھے ایک، آر سکسیسو۔ والم ولی سے بنا، سرپرست، والی، فرنٹ۔ قانون ربی کے مطابق ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگہبانی کرنے والے پہرے دار مقرر ہیں، اور وہ ہر ایک کو اس کے نصیب کے موافق رکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو فرد یا قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود سے کوشش نہ کرے، اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ اس بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس قرآنی اعلان پر تفکر کر کے کوشش اور جدوجہد کی، وہ کامیاب ہوتے رہے اور آج بھی کامیاب ہے۔ جب اہل یورپ لوہے، تانبے اور زمین کے اندر خزانوں کی تلاش میں سرگرداں ہوئے، تو قانون قدرت کے مطابق ان کے اوپر زمین کے خزانوں نے خود ہی اپنی افادیت ظاہر کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے لوہے، تانبے اور دیگر دھاتوں کے مرکب سے ایسی ایجادات میں کامیابی حاصل کر لی کہ وہ اقوام عالم میں ممتاز ہو گئے۔ ہواؤں میں اڑنا زندگی کا معمول بن گیا، سمندر اور دریا کی سطح پر تیرنا اور ہزاروں لاکھوں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچانا ایک عام سی بات بن گئی۔ ان کی ذہنی کاوشوں سے زمین کے فاصلے سمٹ گئے، دنیا کی خبریں اس کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے لگیں۔ اسٹیم بھاپ کی دریافت سے ریل گاڑی کا نظام قائم ہوا، زمین کے اندر سے گیس اور پیٹرول نکلا تو موٹر کاریں زمین پر دوڑنے لگیں۔ لاسلکی نظام کے تحت دور دراز رہنے والے رشتہ دار، پیارے، دوست ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے باد و براں کے نظام سے باخبر ہو کر ایسے انکشافات کیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق حوادث سماوی سے محفوظ رہ سکے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان دانشوروں نے صحیفہ کائنات کے مطالعے کے بعد اس کے قوانین اور آیات کو اپنی اور نوع انسانی کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ ایجادات و ترقی اور علم و ہنر کا سورج آج مغرب میں روشن ہے، کبھی مشرق میں چمکتا تھا، اور جب اقوام مشرق نے بالعموم اور مسلمانوں نے بالخصوص علم و ہنر کے اس سورج سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، تو علم و ہنر نے بھی مسلمانوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اللہ عز و انکساری اور اطاعت پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر اور نافرمانی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ ناپسندیدہ اعمال جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو قانون قدرت حرکت میں آ کر نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ وہی ہے جو تمہیں دکھلاتا ہے بجلی، خوف اور طمع کو، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بھاری۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اور گرج اس کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ، اور ملائکہ بھی اس کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن یشاء وَهُمْ یجادلون فی اللہ۔ اور بھیجتا ہے کڑک، سو پہنچا دیتا ہے ان کو جو کوئی چاہتا ہے، اور وہ مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور وہ شدید المحال ہے۔ یونشی نشا سے نکلا، اٹھاتا ہے، برنگس اپ۔ الصحابہ صحاب سے بنا، بادل کلاؤڈز۔ الرعد رات سے بنا،
کوئی ایسی چیز جو اپنی گھن گھرت سے لرزہ طاری کرتے. A thunder that causes tremor, commotion. المحالی محل سے بنا، انتظامی امور کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے والا. A strict administrator. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے ہمیں اس کے اپنے اوپر گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے. اس بارش کے لیے بادلوں کا بندوبست بھی اسی نے کیا ہے. ان بادلوں کی گرج اور ملائکہ اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، اور وہی ان میں چھپی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے. قانون ربی کے مطابق جن کے اعمال اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ان پر وہ بجلی گرے، وہ ان ہی پر گرتی ہے، اور وہ انہیں عین اس وقت آ لیتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کرتا. لہو دعوت الحق کی، اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں جواب دے سکتے انہیں کسی شے کا. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، مگر جیسے کوئی پھیلائے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف تاکہ آ پہنچے اس کے منہ میں، اور نہیں وہ پہنچنے والا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر بھٹک میں. للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا. وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے صبح شام. کباسطی بسط سے بنا، جس طرح کوئی پھیلاتا ہے. like one who stretches. فاہو فواہ سے بنا، اس کا منہ his mouth. ظلالہم ظلل سے بنا، ان کی پرچھائیاں their shadows. اسی رب کریم سے دعا کرنا ہی حق ہے، جبکہ اسے چھوڑ کر لوگ جن سے دعائیں کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ ان کی دعا کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کے سامنے ہتھیلی پھیلائے بیٹھا رہے کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. بلکہ اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی تیر بے ہدف کی طرح ہی ہیں. بھلا جب تک صحیح سمت میں کوشش نہ کی جائے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز طوعاً یا کرہن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے. آیت نمبر 15 سورہ سجدہ ہے. آپ اپنے مطابق سجدہ ادا کر لیجئے. قل من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہہ دے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ کہیے اللہ تعالی. قل افا تخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہہ دے کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے بجائے دوست، نہیں وہ مالک خود اپنے نفع کے اور نہ ضرر کے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیں کیا مساوی ہے اندھا اور بصارت والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا مساوی ہے ظلمات اور نور؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ شریک جن نے خلق کیا ہے جیسے خلق کیا اس نے، بس مشتبہ ہو گئی ہے ان پر خلق. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد، کہہ دیں اللہ تعالی خالق ہے ہر شے کا اور وہی اکیلا سب پر حاوی ہے.
اے داعیے حق، ان سے ذرا پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، انہیں بتائیے کہ وہ اللہ رب العزت ہے۔ پھر ان سے کہیں تم نے اسے چھوڑ کر جنہیں اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، وہ تو اپنے نفع یا نقصان کے مالک نہیں، تو تمہیں کیسے کوئی نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے اور اسی خالق اور مالک حقیقی کے محتاج ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا کوئی اندھا اور بینا برابر ہے، یا اندھیرا اور روشنی مساوی ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ مخلوقات پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں اپنے تخلیق پر شک ہونے لگا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ جان لو ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اکیلا سب پر حاوی ہے۔ انزلہ من السماء ماء، اس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فصالت اودیات بقدارها فاحتمل السیل زباد الرابیہ، تو بہہ نکلتی ہیں وادیاں اپنے ظرف کے مطابق، سو اٹھا لاتا ہے سیلاب جھاگ پھولا ہوا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور ان میں بھی جن کو وہ تپاتے ہیں آگ میں بنانے کو زیور یا متاع، جھاگ اسی کی مثل۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اس طرح دہراتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ فصالت سیل سے بنا، ریلا چلا پڑتا ہے، سیلاب نکل پڑتا ہے، فلوس۔ فاحتمال حمل سے بنا، پس اٹھا لیتے ہیں، کیریز۔ یو کی دونا وقت سے بنا، وہ سلگاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، تہیٹ۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق اور مالک ہے، آسمان سے پانی برسائے تو ہر ندی نالا اپنی اپنی وسعت کے مطابق اسے لے کر چل دیتا ہے۔ اس ریلے کی وجہ سے پانی کی سطح پر جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح کا جھاگ ان دھاتوں پر بھی اڑتا ہے جنہیں زیور اور ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مثالیں دہرا کر حق اور باطل کو واضح فرما دیتے ہیں۔ آیت جاری ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَادُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس جو جھاگ ہے سو جاتا رہتا ہے باہر گر کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور رہا وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو تو وہ رہ جاتا ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح دہراتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں۔ جفاءً جفا سے بنا، میل کچیل جو ابال کے بعد ادھر ادھر گر جاتا ہے، سیلاب کے بعد کناروں پر رہ جانے والا کوڑا کرکٹ، اسکم۔ فَيَمْكُثُ مکث سے بنا، سو ٹھہر جاتا ہے، سو ریمینز۔ جھاگ جسے باطل سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، وہ تو جھاگ کی طرح ابل کر باہر جا گر اور سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ اصل پانی آگے کی طرف بہتا جاتا ہے، لوگوں کی زمینیں سیراب کرتا ہے اور انہیں نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں بیان فرما کر حق اور باطل کی حقیقت کو واضح فرما دیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ، ان کے لیے جنہوں نے استجابت کی اپنے رب کی بہترین ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ جنہوں نے نہیں استجابت کی اس کی۔ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، گرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، اور اسی مثل اس کے ساتھ، ضرور وہ فدیہ میں دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کیا ہی سنگین بچھونا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں،
وہ بہترین اجر کے مستحق قرار پاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو دعوت حق کو قبول نہیں کرتے یوم القیامت کو سب کچھ بطور فدیہ دینے کو تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح خلاصی ہو جائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، بے شک جو کفر کر رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بھی تاکہ بطور فدیہ دیں، اسے یوم القیامت کے عذاب کے بدلے نہیں قبول ہوگا ان سے، اور ان کے لیے ایک عذاب المناک ہے۔ دعوت حق کو ٹھکرانے والوں سے سخت حساب لیا جاتا ہے اور ان کے اعمال کی بدولت ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو انتہائی تکلیف دہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ غائب اور حاضر سب کا علم رکھتے ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ ان کی ذات سب سے افضل اور ان کی صفات سب سے اعلیٰ ہیں اور وہی ہر لحاظ سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ انہوں نے نظام کائنات کے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ قانون ربی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس قرآنی اعلان پر تفکر کر کے کوششیں اور جدوجہد کی وہ کامیاب ہوتی رہی اور آج بھی کامیاب ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں وہ بہترین اجر کے مستحق قرار پاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو دعوت حق کو قبول نہیں کرتے یوم القیامت کو اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بطور فدیہ دینے کو تیار ہو جائیں گے تاکہ ان کی کسی طرح خلاصی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔